آج جو موضوع مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے جو حضرات سامنے موجود ہیں ان سے بھی، اور جو لوگ اپنے گھروں سے سن رہے ہیں یا کسی اور جگہ سے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو بہت سنجیدگی سے لینے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو سمجھیں، اور اگر ہو سکے تو بار بار سنیں، اور اس کے لیے اپنے طور سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ بہت زیادہ اس وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سنجیدگی سے سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر زمانے میں یہ تاریخ ہے اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا، اس زمانے میں بھی تمام مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور ان سے جو کچھ بن پڑا آپ کی اس تحریک کو روکنے کے لیے اور آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے، اس زمانے کے انکار کرنے والوں نے، اس زمانے کے مشرکین نے وہ تمام کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین تھے ان کے زمانے میں بھی یہی صورتحال رہی، پھر اس کے بعد کا جو زمانہ آیا اس میں بھی یہی صورتحال رہی، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں یہی صورتحال رہی ہے کہ حق اور باطل کا مقابلہ رہا ہے، اور باطل نے حق اور اہل حق کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ان کے بس میں ہوتا ہے ہر زمانے میں وہ اس کو کر گزرتے ہیں، اور بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا نقصان پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو کافروں نے کبھی آپ کو کہا یہ شاعر ہیں، وما هو بقول شاعر کے ذریعے قرآن کریم نے رد کیا، بعض نے کہا یہ کاہن ہے، قرآن نے بلا بقول کاہن کہہ کر رد کیا، بعض نے کہا یہ مجنون ہے، بعض نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ پیشکش کی کہ اگر آپ یہ نئے دین کو جو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مکے کے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو متفقہ طور سے سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم سارا مال و دولت آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ مالدار بن جائیں، اگر اس سے مقصود آپ کا کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو آپ حکم کریں، اشارہ کریں، ہم آپ کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لالچ دے کر پیچھے ہٹنے کی ترغیب دی گئی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا اور دھمکا کر، کبھی آپ کے اصحاب کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو اسلام سے، اسلام کے احکامات کو ماننے سے، اسلام کی دعوت کو ماننے سے اور اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے ہر زمانے کے اندر کیا۔ کبھی آپ کے ذات کے اوپر حملہ کیا، آپ کے چہرے کے اوپر تھوکا گیا، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے جانوروں کی گندگی لا کر آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر ڈالی گئی، کبھی آپ کی بیٹیوں کو پریشان کیا گیا، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جو مظالم کیے گئے اس کی تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر زمانے کے اندر باطل کو جس طریقے سے یہ لگا کہ حق کو وہ اپنی طاقت کے زور سے دبا سکتا ہے تو انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، اگر باطل کو یہ لگا کہ وہ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے آرٹیکلوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اگر حق کو اور اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو انہوں نے اس کا استعمال کیا، اگر ان کو ایسا محسوس ہوا کسی زمانے کے اندر کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہوں نے اس کے اندر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر زمانے کے اندر جس طریقے سے ان کو یہ لگا کہ اس طریقے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر اس حقیقت کو بٹھائیں
اور اپنا عقیدہ اس بات کے اوپر مضبوط کریں، اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باطل نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا، لیکن اس کے باوجود حق ہر زمانے میں غالب ہوتا آیا ہے، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی باطل جو چاہے کر لے، لیکن حق غالب ہوا تھا اور غالب ہو رہا ہے، اور آئندہ زمانے میں بھی غالب ہو کر کے ہی رہے گا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ بہرحال یہ مختصر سی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔ اس زمانے میں بھی باطل اور اہل باطل جو کچھ کر سکتے ہیں مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو علماء سے اور دین سے، قرآن و حدیث سے غافل کرنے کے لیے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس زمانے کے اندر وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان سب کی اگر تفصیلات کے اندر جائیں گے تو سارا وقت چلا جائے گا۔ مجھے ان تمام چیزوں کی تفصیل اس موقع پر بیان نہیں کرنی، مجھے آج کے دن صرف ایک بات رکھنی ہے، اور اس بات کو ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا ہے، اور اس کے لیے حکمت عملی تیار کرنی ہے، سوچنا ہے کہ باطل کے اس حملے سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح سے بچانا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی اخبارات دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی خبریں سن رہے ہوں گے کہ اس وقت روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ کبھی کسی مسلم لڑکے کے بارے میں آتی ہے، کبھی کسی مسلم لڑکی کے بارے میں آتی ہے کہ اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر فلاں غیر مذہب کے لڑکے سے، لڑکی سے شادی کر لی۔ کبھی کوئی مسلمان لڑکا نظر آتا ہے کہ اس نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی اور اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ کبھی کوئی مسلمان لڑکی نظر آتی ہے کہ اس نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ شروع کے اندر مجھے اس وقت اس مجلس میں 3 موضوع بیان کرنے ہیں۔ پہلا میں بیان کر چکا کہ باطل ہر زمانے میں پورا زور لگاتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے پیچھے ہٹا دے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دے، ان کا تعلق اللہ سے کمزور کر دے، اور اگر اس کے بس میں ہو تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کا اللہ تعالیٰ سے بالکل تعلق منقطع کر دے۔ اور پھر تمام لوگوں کو ہمیشہ باطل نے یہ چاہا ہے کہ اپنے جیسا بنا لے، او لتعودن فی ملتنا، ہم یا تو تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں اپنے دین کے اندر واپس کریں گے، لوٹا لیں گے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، یہ ہر زمانے میں ان کا یہ نعرہ رہا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر بھی اگر مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی کے ساتھ چلا گیا، ایک مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، اس نے اپنا دھرم اور اپنا مذہب بدل لیا، تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس غلط فہمی کو یہیں پر دور کر لیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہے۔ باطل نے سالوں سے پلاننگ کی ہے اس کے بارے میں، اور بہت مضبوط طریقے سے پلاننگ کی ہے، اور بہت مضبوط طریقے سے پلاننگ کرنے کے بعد اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ عملی جامہ پہنایا۔ اور ہوتے ہوتے یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر ان کی پوری حکمت عملی لاگو ہو چکی ہے، جس کے ذمے جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس ذمہ داری کو پورا کر چکا ہے۔ اب یہ تو وہ وقت ہے کہ کھیتی سرسبز و شاداب ہو چکی ہے، اب تو کٹائی ہو رہی ہے۔ جو انہیں کرنا تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ کر چکے ہیں، اب تو یہ خبریں آنی باقی رہ گئی ہیں کہ آج اتنے اور کل اتنے، آج فلاں علاقہ کل فلاں علاقہ۔ یہ اس وقت مجھے یہ والا موضوع جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو بیان کرنا، اس کی حساسیت کو خدا کے لیے سمجھیں، اور خدا کے لیے، اللہ کے لیے میں آپ سے کس طرح سے گزارش کروں، اس بات کو قطعاً یہ نہ سمجھیں یہ فلاں علاقے کا مسئلہ ہے یا یہ تو فلاں کے گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر کے اندر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، میری بچی یہ والا کام کر ہی نہیں سکتی، میرا بچہ یہ والا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اور آپ اسی غلط فہمی کے اندر جی رہے ہیں، اور جیسا کہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جی رہے ہیں، تو ہمیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کہ جن کے بچے اور بچیاں مرتد ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح یہی سوچتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے بچے اور میری بچیاں یہ والا کام کر ہی نہیں سکتا۔ ارتداد کا ہمارے گھر کے اندر کیا مطلب؟ دین سے پھر جانے کا ہمارے گھر کے اندر کیا مطلب؟ ہماری اجازت کے بغیر ہماری بچیوں کا غیروں کے ساتھ چلے جانے کا کیا مطلب؟ وہ بھی اس بات کو سنجیدگی سے سننے کے لیے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج اتنے اور کل اتنے اور پرسوں اتنے، آج فلاں علاقہ کل فلاں علاقہ۔ تو بہرحال
یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیا مسئلہ ہے جو اس زمانے کے اندر چل رہا ہے۔ اب اس کی وجوہات کے اوپر، دوسری بات ہمیں اس کی وجوہات کے اوپر غور کرنا ہے، اور تیسری بات اس کا سد باب کس طرح سے ہو سکتا ہے، تیسری بات پہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ اس زمانے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ باطل اس طریقے سے اب لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ بالکل سامنے ہے کہ جب کسی بھی مسلم گھرانے کی ایک بچی غیر مسلم گھرانے کے اندر چلی جائے گی تو اس کے بعد اگر یہ سلسلہ چلتا رہا ان کی دانش کے مطابق، ان کے خیال اور ان کی سوچ کے مطابق، تو جو ان کا ٹارگیٹ ہے، جو ان کا ہدف ہے، اس کے مطابق چند سالوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلم بچیوں کی غیر مسلم گھرانوں کے اندر ہوگی، اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمان اپنی بچیوں کی محبت کی وجہ سے اور اپنی بچیوں کے دباؤ کے اندر اگر کوئی موقع آتا ہے تو وہ ان کی باتوں کے مقابلے میں اور ان کے حملوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب ذہنی طور سے بھی اس کو برا نہیں سمجھ سکتے اور زبان سے بھی اس کا احتجاج درج نہیں کرا پائیں گے، کیونکہ سیدھی سی بات ہوگی کہ اگر تم نے اپنی زبان کو ہلایا یا اگر تم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا کہ جو لوگ اس کے خلاف اس وقت کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم تمہاری بچیوں کے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے، تو اس وقت کے لیے مسلمان کچھ بھی نہ کر سکیں اور ان کو دبا دیا جائے، ان کو ذہنی اعتبار سے کچل دیا جائے اور ان کے ذہنوں کے اوپر پریشر بنا دیا جائے، اس کی ابھی سے مکمل تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلم بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے گی اور وہ اس کے تحت رہ کر کے، اس کے ماتحت ہو کر کے زندگی گزارے گی، تو کیا اس کے ذہن کے اندر اسلام کی عظمت باقی رہے گی؟ اور جب اس کے گھر والے ان کے گھر والوں کے ساتھ آپس میں میل جول رکھیں گے، ان کی تقاریب کے اندر شرکت کریں گے، ان کی مذہبی رسم و رواج کے اندر بھی شرکت کریں گے، تو کیا ان مسلم گھروں کے اندر کہ جن کا تعلق اور جن کا رشتہ غیر مسلم گھروں کے ساتھ جڑ چکا ہوگا، کیا ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کی عظمت باقی رہے گی؟ کیا ان کے ذہنوں کے اندر دوسرے مذہب کی جو غلط باتیں ہیں اور ان کی جو ہمارے دلوں کے اندر ایک تعلق ہونا چاہیے اور اس کے تعلق سے جو ہمارے دلوں کے اندر جذبات ہونے چاہیے، کیا وہ جذبات باقی رہیں گے؟